آپ کا بھی شکریہ، وہ بھی دھیرے سے بولی تھی۔ کس لیے؟ اتنا ہنسانے کے لیے، اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ یہ تو میرا فرض ہے ملکہ عالیہ، وہ ہنسا تھا۔ اوہ ایسی بات ہے، وہ بھی ہنسی۔ بالکل ایسی ہی بات ہے۔ اس نے ایک گرم چائے کا گھونٹ بھرا تھا، سبور اسے دیکھ کے مسکرائی تھی، وہ بھی دھیرے سے مسکراتا چائے پینے لگا۔ اوپر بالکنی میں کھڑی بختاور ان دونوں کو خون آشام نظروں سے دیکھ رہی تھی، اور وہ دونوں اس بات سے بے خبر اپنی ہی دنیا میں گم تھے۔ وہ زینے چڑھتا اوپر آیا، ایک فلاور بوکے تاشا کے روم میں رکھا اور دوسرا فلک کے، پھر فلک کے روم میں ہی موجود کبرڈ سے اپنے کپڑے اٹھائے اور فریش ہونے کی غرض سے واش روم میں گھسا۔ نہا دھو کے فریش ہو کے وہ کمرے سے نکلا تو وہ دونوں ابھی بھی بیٹھی فلم دیکھنے میں گم تھی۔ اس نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے انہیں تکا اور پھر ون سیٹر صوفہ پر پیر پر پیر چڑھا کر بیٹھ گیا۔ نظروں کے حصار میں وہ دونوں تھی۔ ان کے بیچ میں بیٹھی منت کو دیکھا جو شاید بیٹھے بیٹھے ہی سو گئی تھی، پر ان دونوں کو کوئی ہوش نہ تھا، فلم دیکھنے میں اس قدر محو تھی۔ تم دونوں کو کچھ ہوش ہے؟ بچی بیٹھے بیٹھے سو گئی ہے پر تم دونوں کو کوئی پرواہ نہیں۔ اس نے انہیں کچھ ہوش دلانا چاہا تھا۔ منت بیبی آپ سو گئے؟ زرتاشا نے فوراً منت کو تکا اور اسے بے ساختہ گود میں اٹھاتی اٹھی تھی اور اوپر زینے چڑھتے اپنے کمرے میں لٹا کر واپس آئی تھی۔ اترتے ہوئے اس کی نگاہیں جانے میں جابر پر پڑی تھی۔ وہ فرق کو محبت سے تک رہا تھا۔ یکدم زرتاشا کا خلق سوکھا ہوا تھا، کیفیت عجیب سی ہوئی تھی، دل فلک سے بدزن ہونے لگا تھا، پر وہ ہمت مجتمع کرتی ہے چار دل کے ساتھ صوفہ پر بیٹھی تھی۔ فلک نے گردن ترچھی کر کے اسے تکا اور مستفر ہوئی تھی۔ کھانا کھائیں؟ وہ بمشکل خشک ہوتے حلق سے بولی تھی۔ میں بھی آتی ہوں، مل کر کھانا لگاتے ہیں۔ وہ اس کے پیچھے اٹھی تھی۔ جابر نے گہری سانس لی اور دونوں اسے زور و شور سے اگنور کر رہی تھی۔ کھانے میں کیا بنایا ہے؟ وہ ان دونوں کے پیچھے کچن میں آیا، کچن کاؤنٹر کے پاس آ کے کھڑا ہوا تھا۔ اچار اور روٹی۔ زرتاشا نے نہ جانے کیسے جواب دیا، حالانکہ وہ جس کیفیت سے گزر رہی تھی اسے بیان کر پانا نامشکل تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ وہ مڑی، سامنے جابر کھڑا تھا، اسے ویسے ہی محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا جیسے فلک کو کچھ دیر پہلے تک رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اندر کا چور اس نے پکڑ لیا ہو۔ اس کا دل مزید برا ہونے لگا۔ وہ فلک کے پیچھے سے نکلی جو پلیٹس ٹیبل پر رکھ رہی تھی۔ فلک اسے دیکھ کے مسکرائی، پر ان دونوں کی طرح اس کی مسکراہٹ میں خلوص نہ دکھا۔ جانے کہ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ اس پر ہنس رہی ہے۔ وہ ہمت کرتی ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کھسکا کے بیٹھی تھی۔ فلک بھی بیٹھی۔ فلک کو اس کا گمسم ہونا، کچھ سوچتا ہوا انداز کافی عجیب لگا تھا۔ فلک بھی بیٹھ گئی اور اس کے ساتھ ہی جابر کچن سے نکلا اور اپنی سربراہی کرسی کھسکا کر بیٹھا تھا۔ ایک نظر دونوں پر ڈالی، دونوں خاموشی سے کھانا کھا رہی تھی۔ وہ بھی بسم اللہ کرتا کھانا کھانے لگا تھا۔ کھانا کھا کے فارغ ہوئے دونوں نے مل کر سب کچھ سمیٹا۔ تاشا ان دونوں سے بنا کوئی بات کے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ فلک بھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جابر اٹھا تھوڑی دیر زرتاشا کے روم میں وقت گزارنے کی غرض سے، پھر سونا تو اسے ویسے بھی فلک کے روم میں تھا۔ تاشا، وہ کمرے میں آیا تو زرتاشا کو پھوٹ کر روتے پایا۔ تاشا کیا ہو گیا یار، کیوں رو رہی ہو؟ اس نے یکدم بے قراری سے لپک کر اس کے قریب بیٹھے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھاما تھا۔ کچھ نہیں، وہ اسے غور سے خود سے دور کرتی منائی تھی، ہلکی سی سسکی بھری اور پھر اس سے دور ہونے لگی تھی۔ تاشا ادھر دیکھو میری طرف۔ اس نے اس کا چہرہ ایک بار پھر ہاتھوں میں لینا چاہا تھا۔ پلیز جائے میرے روم سے، وہ سسکی تھی۔ اوکے چلا جاؤں گا، پہلے بتاؤ رو کیوں رہی تھی اس قدر؟ وہ اس کے گردن پر لگے زخم پر ہلکی سی انگلی پھیرتے ہوئے بولا تھا۔ ویسے ہی دل بھر آیا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے زخم سے ہٹاتے بولی تھی۔ تاشا ادھر دیکھو، آئی لو یو جانا۔ وہ اس کی کیفیات سمجھ رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے اس کا چہرہ اٹھایا اور نرمی سے اس کا گال سے ہلاتا گویا ہوا تھا۔ تم دوگلے ہو۔ وہ اس کی زندگی میں پہلی بار کیے اظہار محبت پر تڑپ سی گئی تھی۔ پر تمہارا ہوں، وہ دو بدو کہا تھا۔ مجھے نہیں ہے تمہاری چاہ، وہ سسکی تھی۔ پر مجھے تو ہے نا۔ وہ اس کے گالوں پر بہ جانے والے آنسوؤں پوروں سے چنتا محبت سے مسکرایا تھا۔ تم مجھ پر خود کو زبردستی مسلط نہیں کر سکتے، اس نے سرخ انگارہ نگاہوں میں شکوہ لیتے ہوئے کہا تھا۔ ان 6 سالوں میں نہیں کر سکا میں خود کو تم پہ زبردستی مسلط، آگے بھی نہیں کروں گا، سو جاؤ آرام سے۔ وہ اس کے ماتھے پر عقیدت بھرا بوسہ دیتا اٹھا تھا۔ یکدم زرتاشا کو اپنی روح تک میں سکون سرایت کرتا محسوس ہوا تھا۔ کیسی کملی ہوتی ہے نا عورت، ذرا سی اظہار پر، ذرا سی توجہ، ذرا سی محبت پر ہزاروں شکوے بھول جاتی ہے۔
عورت عظیم ہوتی ہے۔ ہاں حقیقتاً عورت ایک عظیم ہستی ہے۔ جابر تاشا کے روم سے فلک کے روم میں آیا تو فلک کو پنک نائٹ ڈریس میں جس میں وائٹ کٹی بنی ہوئی تھی دیکھ کر بے ساختہ ہنسا تھا۔ تم بڑی نہیں ہو سکتی کبھی، وہ اس کی نائٹ ڈریس پر چوٹ کرتا ہنسا تھا۔ نہیں، پھاڑ کھانے والے انداز میں کہا گیا تھا۔ تم بھی ناراض ہو؟ وہ اس کے قریب آتا، اس کی کلائی تھام کر کھینچتا، اسے سینے سے لگا گیا تھا۔ ہاں، اس نے منہ بناتے کہا تھا۔ تو پھر میں منانا شروع کروں؟ وہ معنی خیزی سے کہتا اس کے احسان خطا کر گیا تھا۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، وہ اس کے سینے پہ اپنا ہاتھ رکھتی اسے خود سے دور کرتے بولی تھی۔ شش، خاموش، میرا حق مجھے چاہیے۔ وہ اس کے گالوں کو لبوں سے چھوتا سرگوشی نما آواز میں بولا تھا۔ جابر نہیں، وہ اس سے دور ہونے لگی تھی۔ فلک ہاں، وہ مدہوش سی آواز میں کہتا اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے قریب تر کمرے کے بیچوں بیچ کھڑے تھے۔ وہ مدہوش سا اس میں گم تھا اور اس کے لبوں کو آزاد کرتا ہٹا تھا۔ اس نے ایک دم سے اسے خود میں اس قدر زور سے کھینچا کہ وہ سسک اٹھی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہوں۔ ایک دم وہ اسے بیڈ پر گرانے والے انداز میں لٹاتا اس پر جھکا تھا اور اب کہ اس کا وار اس کی گردن پر تھا۔ اس کے دانت اپنی گردن پر گرتے محسوس کر کے وہ سسکی تھی کہ ایک دم اس کے ہاتھ سے رکھتے ہوئے اس کی نائٹ ڈریس کی شرٹ پر آئے تھے جنہیں وہ ایک ایک کر کے کھولنے لگا تھا، اور ایک دم وہ خود پر اس پر کمبل گرا گیا تھا کہ ایک دم وہ اس کے اگلے لمس پر تڑپ اٹھی تھی کہ اس نے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں تھام کر محبت سے اسے تکا تھا اور اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی تھی۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کبھی تکلیف نہیں دوں گا فلک۔ وہ اس کے کان کی لو کو چومتا اس کی اور اپنی ایک جان ایک کر گیا تھا۔ دور چاند بھی شرما کر بادلوں کی اوٹ میں ہو گیا تھا۔ اگلے دن صبح کا سورج خاصا روشن تھا۔ وہ سب جا چکے تھے۔ بختاور بھی اپنے فلیٹ پر گئی تھی۔ کچھ ضروری کام تھا جو وہ اپنی نگرانی میں کروانا چاہتی تھی۔ وہ لگی گھر کی صفائیاں کرنے میں مصروف تھی جو کہ وہ حوریہ اور جویریہ کے کمرے میں صفائی کرنے لگی تھی۔ ان کا کمرہ سمیٹا، الماری کھول کر سمیٹ رہی تھی کہ جب حوریہ کے کپڑے کے نیچے گرے۔ اس نے جھک کر حوریہ کے کپڑے اٹھائے تو ساتھ ہی حوریہ کے کپڑوں میں سے خاکی رنگ کی ڈائری گری تھی۔ صبور نے ڈائری بھی اٹھائی۔ اشتیاق کے مارے اس نے ڈائری کھولی تو اس کے فرنٹ پیج پر ہی بڑے بڑے حروف میں جانا کی ڈائری لکھا تھا۔ دیکھ کر اس ڈائری کو پڑھنے کا مزید اشتیاق ہوا۔ اس نے مزید ایک اور پنا پلٹا تھا۔ زندگی انسان سے بڑے بڑے کڑے امتحان لیتی ہے۔ آج ہماری شادی کو 2 سال ہونے کو آ گئے ہیں، پر آج تک میں جہادات کے دل میں جگہ نہ بنا پائی۔ میری خدمت، میری محبت سب رائگاں ہیں۔ وہ شخص شاید دل کی جگہ پتھر لیے پھرتا ہے۔ ہماری 2 جڑواں بیٹیاں ہوئیں تو مجھے لگا وہ بدل جائے گا، پر نہیں، وہ نہیں بدلا۔ آج اس کی پیدائش کو پورا 1 سال ہو گیا ہے، پر آج تک وہ شخص نہیں بدلا۔ نہ جانے کون سے گناہ کی سزا ہے۔ یہ زندگی میری سمجھ سے باہر ہے۔ اپنی بیٹیوں سے اسے بے حد محبت ہے۔ مجھے اس بات کی بے حد خوشی ہے کہ وہ اپنی اولاد سے تو محبت کرتا ہے نا۔ صبور نے اگلا صفحہ پلٹا اور پڑھنا شروع کیا تھا۔ محبت کے بغیر انسان کی زندگی بھی گزر جاتی ہے، پر عزت کے بغیر انسان ایک قدم نہیں اٹھا سکتا۔ میرا قصور کیا ہے؟ آخر یہی کہ میں من چاہی بیوی نہیں۔ جہادات مجھے ہر کسی کے سامنے بے عزت کرتے ہیں۔ کیا میری کوئی عزت نفس نہیں؟ جہادات نے میری زندگی بے معنی کر کے رکھ دی ہے۔ صبور کا دل چھن سے ٹوٹا تھا۔ کامتے ہاتھوں سے اس نے مزید صفحے پلٹے تھے۔ جہادات جو اس دنیا میں کی نظر میں ایک پرفیکٹ انسان ہے، وہ اتنا بھی پرفیکٹ نہیں۔ جو انسان اپنی بیوی کو زندگی کا سکون نہ دے سکے، وہ پرفیکٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ سفر پر آنسوؤں کے نشانات تھے۔ صبور مزید ڈائری پڑھتی تو بس دل جہادات سے مزید کالا ہونے لگتا۔ اسے نفرت سے محسوس ہو رہی تھی جہادات سے۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے، ڈائری کو واپس اپنی جگہ پر رکھا اور کمرہ سمیٹ کر باہر آ گئی تھی۔ اس کا سر شدت سے درد کر رہا تھا۔ وہ نہانے چلی گئی۔ جب وہ نہا کر باہر نکلی تو ظہر کی اذان ہو رہی تھی۔ اس نے جائے نماز بچھا کر نماز پڑھی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو جانا کے لیے بھی مغفرت کی دعا مانگی تھی۔ بھوک کا احساس ہوا تو کچن میں آئی، ایک روٹی ڈالی، رات کا سالن فریج سے نکال کر گرم کیا، کھانا کھایا اور کمرے میں سونے چلی گئی۔ عصر کی اذان کا ٹائم تھا۔ وہ اٹھی، باہر آئی، اذانوں کا انتظار کرنے لگی۔ گھر میں کوئی نہ تھا، پورا گھر سنسان پڑا تھا۔ وہ دل ہی دل میں خود سے مخاطب تھی، میں چلی جاؤں گی یہاں سے، مجھے نہیں رہنا اس آدمی کے ساتھ۔ پر میں کہاں جاؤں گی؟ دل سے سوال اٹھا تھا۔ اپنے گھر جاؤں گی، دماغ نے کہا تھا۔ کون سا گھر؟ وہ گھر جو اب تمہارا نہیں رہا۔ دل سے آواز آئی تھی، کہیں بھی چلی جاؤں گی پر جہادات کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ دماغ فیصلے پر اٹل تھا۔
اپنے سر پر سے اپنے سر کا سایہ ہٹا کر کس سڑک پہ بیٹھو گی؟ دل نے پوچھا تھا۔ کہا نہ کہیں بھی چلی جاؤں گی، پر ایسے انسان کے ساتھ نہیں رہوں گی جو عورت کی عزت کرنا نہیں جانتا۔ حیرت ہے، کیا کبھی اس نے تمہاری عزت نہیں کی؟ دل نے سوال داغا تھا۔ میری عزت تو کی ہے، پر جانا کو اس نے ساری زندگی بے عزت کر کے رکھا۔ دماغ نے تعویل دی تھی۔ تو یہ تمہارا مسئلہ تو نہیں؟ وہ اس کا ماضی تھا۔ دل نے کچھ عقل دلانا چاہیے تھی۔ تو کیا مطلب میں اس سے خفا بھی نہ ہوں؟ دماغ نے کہا تھا۔ خفا ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم اسے چھوڑ کے چلی جاؤ گی، دل نے کہا تھا۔ یہ بھی ہے۔ دماغ آخر دل کی بات مان ہی گیا تھا۔ آذانیں ہوئی تھی تو وہ نماز پڑھنے چلی گئی۔ نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو لان میں آ کے بیٹھی۔ کرسی کھینچ کر بیٹھتے اسے رات کا منظر یاد آیا تو وہ ہنس دی۔ وہ آسمان کو تکتے مسکرا رہی تھی، پر پھر ہنسی سمیٹتے وہ منہ بنا کر بیٹھ گئی۔ اس نے جائیداد سے خفا ہونے کا پورا پکا ارادہ بنا لیا تھا جب اس کے کانوں میں کسی کا کچھ دن پہلے کا جملہ گونجا تھا۔ دستخط کر دو بیٹا، ہم چاہتے ہیں ان جائیداد جیسی بے مایہ چیزوں کے چکر میں تم نہ پڑو، کہیں کوئی تمہیں جائیداد کے لالچ میں کچھ کر نہ دے۔ چاچی نے بڑی محبت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے کہا تھا۔ دادی کا کل ہی انتقال ہوا تھا اور آج چاچی اسے گھر اور جائیداد کے کاغذات پر دستخط کرانے پہنچ گئی تھی۔ کہاں کرنا ہے دستخط؟ اس نے دھیرے سے پوچھا تھا۔ یہاں پہ۔ چاچی نے فوراً فائل سامنے کر رکھی تھی۔ پین؟ اس نے کاغذات کو گھورتے قلم مانگا تھا۔ ہاں، یہ لو۔ چاچی نے جھٹ پین اس کے آگے کیا تھا۔ اس نے ایک نظر چاچی کو دیکھا اور خاموشی سے دستخط کر دیے۔ اچھا، اب تم آرام کرو، میں چلتی ہوں نیچے، سب فاتحہ کے لیے آ رہے ہیں۔ چاچی دستخط کراتی واپس چلی گئی تھی اور وہ تنہا بیٹھی رہ گئی تھی۔ اس کے بعد اوپر اگلے دن چاچی آئی تھی، پر ان کا رویہ یہ پہلے کے دنوں سے خاصا مختلف تھا۔ سنو، نیچے آ جاؤ، ہزاروں کام پڑے ہیں۔ میری بچیاں ہی لگی رہیں گی کیا سارا دن؟ تیجے کی دعا ہے، لوگوں کا رش لگا پڑا ہے نیچے۔ ساری زندگی دادی کا پیسہ کھایا تم نے، اب یہ ہلاکتیں میری بچیاں جھیلیں۔ چاچی ان کے سر پہ آ کے گرجی تھی۔ چاچی کیا ہوا؟ آپ اتنی غصے کیوں ہیں؟ وہ لڑکھڑاتے لہجے میں حیرت سے مسفر ہوئی تھی۔ یہ تو وہ چاچی نہ تھی جو اس کے آگے پیچھے پھرتی تھکتی نہ تھی۔ دل جلا کے رکھ دیا ساری زندگی۔ اب کہتی ہیں چاچی اتنا غصہ کیوں ہے؟ وہ جاہلوں کی طرح چیخی تھی۔ اب ایسے کیوں بول رہی ہیں؟ صبور کی آنکھوں میں آنسو چمکے تھے۔ کیوں نہ کہوں میں کچھ؟ کہتی ہوں تیرے چاچا کو کسی کے پلے باندھ کر نکالے، پر تو منحوس ہے، پہلے ہی اپنے شوہر کو کھا گئی، اب دوسرے کسی بیچارے کی موت تیری وجہ سے ہوگی۔ وہ اس کے سر پہ تھپڑ مارتے ہوئے بولی تھی۔ چاچی؟ وہ اس کے طرز تخاطب پر حیران ہوئی تھی۔ اٹھ بھی جاؤ، اب جا کر کر لو گھر کے کام۔ وہ اچھی خاصی ڈانٹ پلاتی کمرے سے چلی گئی تھی اور وہ محض آنسو بہاتی رہ گئی تھی۔ آنسو پہنچ کر وہ نیچے چلی گئی تھی۔ اگلے دن اس کے چچا نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ اس کا رشتہ پکا کرنے آ گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ بہت چیخی تھی، بہت چلائی تھی۔ مجھے نہیں کرنی شادی چچی، حارث کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی میں۔ وہ سسکی تھی۔ یہ نخرے نہ دکھا، ہم نہیں اٹھا سکتے تیرا بوجھ۔ یہ خدا کا واسطہ ہے، گھر بسانا لینا، یہ نہ ہو کہ اپنی منحوسیت کے رنگ وہاں بھی چھوڑ آئے۔ وہ گہرا طنز کرتی اسے بے حد صفاق لگی تھی۔ چاچی میں نہیں بنوں گی آپ لوگوں پر بوجھ، میری اتنی جائیداد ہے، میرا گزر ہو جائے گا۔ اس نے منانا چاہا تھا۔ کون سی جائیداد؟ چاچی نے ہاتھ کمر پہ رکھ کے بدماشی سے پوچھا تھا۔ چچی میری جائیداد، وہ دھیرے سے بولی تھی۔ یہ جائیداد اب تیری نہیں، ہماری ہے، میرے بچوں کی ہے، وہ نفرت سے بولی تھی۔ چاچی؟ اسے ایک بار پھر گہرا دکھ ہوا تھا۔ دادی کے کہی بات حقیقت بنتی جا رہی تھی۔ یہ لوگ تو سرے سے ہی بدل گئے تھے۔ وہ سب کے سب بدلے رنگ ڈھنگ دیکھ کر اپنی بخت کو روئے جا رہی تھی۔ وہ کچھ دن پہلے والے واقعات کو سوچ کر ہنسی تھی۔ دل میں اپنا گھر بسانے کا خود سے عہد کر گئی تھی۔ فلک کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو جابر کے تنگ حصار میں پایا تھا۔ رات کو بیتے لمحے ایک دم اس کی نظروں سے گزرے۔ دل عجیب سی کیفیت کا شکار ہوا تھا۔ اس نے جابر کا ہاتھ خود پر سے ہٹا کر اٹھنا چاہا، پر اس کی گرفت مزید تنگ ہو گئی تھی۔ اس پہ اس نے خفا ہوتی نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔
جابر پلیز ہاتھ ہٹائیں، اس نے چڑھتے ہوئے کہا تھا۔ میں کیسے ہاتھ ہٹاؤں، میں تو سو رہا ہوں نا، وہ بند آنکھوں کو ہلکا سا واک کرتے ہوئے گویا ہوا تھا۔ جابر پلیز، ہر وقت مذاق کا نہیں ہوتا، ہٹے، اب کہ وہ غصے سے چیخی تھی۔ میں مذاق نہیں کر رہا، چھچوری عورت، تم نے کل میرے ساتھ کیا کیا، اب میری عزت پر ڈاکہ ڈال دیا۔ وہ اسے مزید خود پر بھیجتا، اس کے کان کے پاس شرارت سے کہتا۔ فلک کی پوری آنکھیں واک کر گیا تھا۔ میں نے، شرم نہیں آتی تمہیں؟ مجھ پر جھوٹے الزام لگاتے ہوئے وہ اپنے سینے پر انگلی ٹھوک کر بولی تھی۔ نہ، اگر مجھے شرم آتی تو ایسے اتنے قریب ہوتی میرے؟ اس کے کان کی لو پر دان کاٹتا پوچھا گیا تھا۔ جابر بس چھوڑ دو، مجھے دیر ہو گئی ہے، تمہیں آفس بھی جانا ہوگا۔ اسے خود سے دور کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو گئی تھی، پر وہ تھا کہ ہٹ کے ہی نہیں دے رہا تھا۔ آج سنڈے ہے نا ڈارلنگ، وہ اسے محبت سے تکتا، اس کا ٹینشن زدہ مکھڑا اپنے ایک ہاتھ کی گرفت میں لیتا، اس کے لبوں پر دھیرے سے مہر ضبط کرتا مسکایا تھا۔ ہٹے نا پلیز، تاشا انتظار کر رہی ہوگی، وہ بے بسی سے کہتی اسے کہکا لگانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ ہائے کتنا اچھا لگ رہا ہے تمہیں یوں بے بس سا دیکھنا، الفاظ میں بیان نہیں کرنا ناممکن ہے۔ وہ ہنستا اس کی ناک دبا گیا تھا۔ جابر، فلک کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ اوکے جاؤ، وہ اس کے ماتھے پہ پیار کرتا اسے خود سے آزاد کر گیا تھا۔ بہت ہی کوئی منحوس آدمی ہو، میرے منہ نہ لگنا اب، وہ غصے سے بڑبڑاتی اپنی نائٹ ڈریس کی شرٹ کے بٹن بند کرتی اٹھی تھی۔ چیلنج نہ کرو، ابھی آ کے دوبارہ منہ لگ جاؤں گا، پھر تمہیں ہی شکوہ ہوگا۔ وہ کمینے پن سے مسکراتا فلک کو سخت زہر لگا تھا۔ یکدم فلک نے دور سے ہی اپنے ہاتھ گھما کر لعنت دی تھی، اور اس نے اسے لعنت دینے پر اسے گھورا تھا، پر اسے اس کی گھوریوں پر توجہ دیے بغیر ہی کبرٹ سے وہ اپنے کپڑے اٹھاتی واش روم میں گھس گئی تھی۔ رات 8 بج رہے تھے، وہ لوگ ابھی تک گھر نہیں آئے تھے۔ وہ نیوز چینل کھول کے بیٹھی تو ٹی وی پر چلتی ہیڈ لائنز اس کی سانسیں روک گئی تھی۔ وہ اٹھی، اپنا موبائل اٹھایا، شہادات کو فون کرنے کے غرض سے۔ موبائل ہاتھ میں تھامے اسے یاد آیا اس کا تو نمبر اس کے پاس نہیں۔ اسے رونا آیا، وہ شدت غم سے رونے لگی تھی، اس کے وجود پر عجیب سی کپکپاہٹ طاری ہو گئی تھی۔ وہ اپنے چہرے پہ آیا پسینہ پر مشکل پہنچتی اٹھی تھی، اپنے بھاری ہوتے قدموں کو لیے وہ واچ مین تک پہنچی تھی۔ شہادات کا نمبر چاہیے مجھے، وہ بمشکل بول پائی تھی۔ باجی، ہمارے پاس تو موبائل ہے ہی نہیں، ہم نہیں استعمال کرتا، وہ اسے تکتے سادگی سے بولا تھا۔ صحیح، وہ اپنی آنسو پوچھتی اپنے پیر گھسیٹتی اندر گھسی تھی۔ کپکپاتا وجود لیے وہ فرش پر ہی بیٹھ گئی تھی۔ چچی کے کہے الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے تھے۔ تو پہلے ایک شوہر کو کھا گئی ہے، اب کس بیچارے کی موت تیری وجہ سے ہوگی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، اس کے بال بکھر گئے تھے، وہ زرد چہرہ لیے بیٹھی سسک رہی تھی۔ نہیں، میں منحوس نہیں ہوں، وہ سسکتے لہجے میں خود کو دلاسا دے رہی تھی۔ ارے یہ تو اس قدر منحوس ہے کہ اس کے پیدا ہوتے ہی اس کا باپ مر گیا، اور اب شوہر بھی۔ اسے کسی عورت کا کہا جملہ یاد آیا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے، عجیب سی کوئی حالت تھی اس کی۔ وہ اللہ سے شہادات کی لمبی زندگی کی دعائیں مانگ رہی تھی، اس لیے نہیں کہ اسے اس سے انسیت ہو گئی تھی، وہ تو یہ بتانا چاہتی تھی ان لوگوں کو کہ وہ منحوس نہیں ہے۔ ہاں شاید وہ خود غرض ہو رہی تھی، پر یہ خود غرضی بھی اس ظالم سماج کے عطا تھی۔ وہ گھٹنوں میں سردیے سسک رہی تھی جب کسی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ آ کر دھرا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر تکا، سامنے جویریہ تھی۔ جویریہ، تمہارے ڈیڈ کو جو بھی کچھ ہوا ہے وہ میری وجہ سے نہیں ہوا، میں منحوس نہیں ہوں۔ وہ بے ساختہ اٹھ کر اس کے ساتھ لپکی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اسے تھاما، وہ کپکپاتی آوازوں سے سکتے لہجے میں صفائی پیش کر رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوا، وہ اس کے دونوں ہاتھ تھامتی بھاری آواز میں بولی تھی۔ ہاں، میری وجہ سے کچھ نہیں ہوا، اس نے کپکپاتے لہجے میں وہی جملہ ایک بار پھر دہرایا تھا۔ ریلیکس، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ اس کے آنسو پوچھتی اسے صوفے پہ بٹھاتی مسفر ہوئی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، وہ ٹھیک ہے نا؟ ایک کاج سے پوچھا تھا۔ انہیں گولی لگی ہے، انڈر آبزرویشن ہے، ہوش نہیں آیا پر آ جائے گا، وہ اپنے آنسو دھکیلتی ڈھیروں ہمت جمع کیے بولی تھی۔ تم مجھے ہاسپٹل لے چلو گی نا؟ اس نے گلابی آنچل سے اپنا چہرہ پونچھتے ہوئے کہا تھا۔ بالکل لے چلوں گی، آپ اٹھے چلتے ہیں، وہ اس کا ہاتھ تھامتے اسے اٹھاتے ہوئے بولی تھی۔ وہ بھی فوراً اس کے ساتھ ہو رہی تھی۔ وہ جو جویریہ کے ساتھ ہاسپٹل آئی تو حوریہ جو ویٹنگ ایریا میں بیٹھی تھی اس کے ساتھ صبور کو دیکھ کے طیش میں آ کر لہک کر ان کے ساتھ آئی تھی۔ تم انہیں کیوں لے آئی ہو، پاگل ہو؟ تمہیں اتنی مشکلوں سے بھیجا تھا، تم انہیں لے آئی، فضول۔ میں خوار کر رہی ہوں ان کو بھی،
فضول میں خوار کر رہی ہوں ان کو بھی اور خود کو بھی۔ پیشنٹ کے ساتھ صرف ایک بندہ الاؤڈ ہے۔ ڈیڈ کو بھی شفٹ کیا ہے روم میں۔ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں ہوش آ جائے گا انہیں کچھ دیر میں۔ ابھی بھی اوپر سے وہ منحوس علی ڈیڈ کے ساتھ چپک کر بیٹھا ہے۔ وہ ان دونوں کو اچھا خاصا ڈانٹ گئی تھی۔ یہ بہت رو رہی تھی، اسی لیے میں انہیں لے آئی۔ جویریہ منمنائی تھی۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں علی کو کہتی ہوں نیچے آ جائے تو آپ کو لے جائے گا اپنے ساتھ۔ کارڈ اس کے پاس ہے، پر آپ ڈیڈ کو دیکھ کر جویریہ کے ساتھ فوراً گھر واپس آ جائیے گا، وہ نرمی سے بولی تھی۔ ہاں پھر میں چلی جاؤں گی، وہ جلدی سے بولی تھی۔ او مائی گاڈ حوریہ، میرے جہادات کو کیا ہو گیا؟ بختاور نے جانے ایک دم کہاں سے آ کر حوریہ کے گلے لگ کر مکاری کے آنسو بہانے لگی تھی۔ پلیز ہاسپٹل ہے، کچھ ہوش کریں، اتنا چیخ چیخ کر جاہلوں کی طرح بات نہ کریں، اور پلیز ابھی ڈیڈ کو ہوش نہیں آیا تو آپ چلی جائیں، بعد میں آئیے گا، وہ بدتمیزی سے کہتی اسے خود سے دور جھٹک گئی تھی۔ حوریہ تم بدتمیزی کر رہی ہو، وہ دھیمے لہجے میں کہتی حوریہ کو مزید آگ لگا گئی تھی۔ میں اس سے زیادہ بدتمیزی کر سکتی ہوں، اپنا اور میرا تماشا نہ بنائے اور یہاں سے چلتی بنے، وہ تنفر سے کہتی جویریہ اور صبور کو اپنے پیچھے چلنے کا اشارہ کر گئی تھی۔ بختاور پیر چٹکتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ حوریہ نے علی کو کال کی، تھوڑی دیر بعد علی آیا اور صبور کو ساتھ لے کے اوپر چلا گیا تھا۔ علی اسے روم میں چھوڑ کر خود باہر چلا گیا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پاس آئی تھی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر وہ اپنے آنسو نہ روک پائی تھی۔ اس کا چہرہ ہلدی کی مانند پیلا پڑا تھا۔ صبور نے دھیرے سے اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنا ہاتھ دھرا۔ آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہہ رہی تھیں۔ وہ اس قدر کمزور ہو گیا تھا، وہ آنسو پونچھتی موڑی ہی تھی کہ اس کا آنچل کھینچا تھا۔ وہ بے ساختہ موڑی تھی، یہ سانس پہ کہ اس کا آنچل اس نے تھاما ہوگا، مگر اس کے بستر کی پائنی میں پھنسا آنچل دیکھ کر اس کا دل بھر آیا تھا۔ وہ آنسو پیتی کمرے سے نکل گئی تھی اور پھر وہ اور جویریہ گھر واپس آ گئی تھی۔ حوریہ وہیں ہاسپٹل میں تھی، حالانکہ انی نے اسے بھی گھر چلنے کو کہا تھا، پر وہ صاف انکار کر گئی تھی۔ آخر کیسے وہ اپنے باپ کے معاملے میں کسی کی بھی طرح کی لاپرواہی کرتی؟ جویریہ بھائی کیسے ہیں؟ جابر کے لہجے میں تڑپ تھی۔ چاچو اب کافی بہتر ہیں، نم سی آواز میں جواب آیا تھا۔ جویریہ تم پریشان نہ ہو بچے، ہم آج ہی آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ صبح فجر تک پہنچ جائیں گے، وہ اسے تسلی دیتا گویا ہوا تھا۔ جی ٹھیک ہے، وہ اپنے آنسو پونچھتے دھیمے سے کہتی کال کاٹ گئی تھی۔ تاشا، فلک، آپ لوگ اپنی پیکنگ کر لیں۔ جابر کال کاٹتے ہی دونوں سے پیکنگ کروانے کو کہتا خود اپنی سیکرٹری کو کال کرنے لگا تھا، پشاور سے کراچی کی فلائٹس کی ٹکٹس بکس کروانے کو۔ ہوا کیا ہے؟ تاشا نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ وہ بھائی پر حملہ ہوا ہے، بس دعا کرو ان کو ہوش آ جائے۔ چلو جلدی پیکنگ کر لو، وہ اسے نرمی سے بتاتا اسے پیمنٹ کا کہتا خود موبائل سے کان سے لگاتا منظر سے ہٹ گیا تھا۔ یا اللہ خیر کرنا، وہ دل پہ ہاتھ رکھتی گویا ہوئی تھی۔ وہ دونوں اٹھی تھیں، انہوں نے پیمنٹ کی۔ رات کو 1 بجے کی ان کی فلائٹ تھی۔ وہ لوگ گھر سے نکل چکے تھے، ایئرپورٹ پہنچتے ویٹنگ ایریا میں بیٹھے تھے، جب ان دونوں نے محسوس کیا کہ ان کے برابر والی لڑکیاں جابر خانزادہ کو دیکھتی تبصروں میں گم ہیں۔ نہ چاہتے بھی دونوں کے کان ان کی باتوں کی طرف لگ گئے تھے۔ یار یہ بندہ اس قدر ہینڈسم ہے نا، ایک لڑکی نے اپنے برابر بیٹھی دوسری لڑکی سے کہا تھا۔ ہاں بہت زیادہ، دوسری نے فوراً تائید کی تھی۔ اس کے ساتھ یہ لڑکیاں اور بچی نہ جانے کون ہے، اس کی کیا لگتی ہوں گی، اسے پہلی والی لڑکی نے کہا تھا۔ مجھے تو بہنیں لگتی ہیں، دوسری اندازن بولی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے ایک بیوی ہوگی اور دوسری بہن، دوسری نے بھی تکا مارا تھا۔ ایسے نہ بول دعا، ایک بھی بیوی نہ ہو، پہلی والی نے دہل کے کہا تھا۔ زرتاشا تو خاموش ہی رہی، پر فلک کا صبر تمام ہو گیا تھا، اس نے خون خوار ہوتے اپنا رخ ان کی سمت کیا تھا۔ ہم دونوں اس ہینڈسم سے آدمی کی بیویاں ہیں، پریاں، تیسری چوتھی کی جگہ خالی ہے، اگر تمہیں بکنگ کروانی ہو تو بتانا، میں تمہیں نمبر دے دیتی ہوں اپنا، وہ چبا کر کہتی پہلی لڑکی پر مکمل طور پر جھک آئی تھی، بس کسر رہ گئی تھی تو منہ نوچنے کی۔ جابر نے اسے کسی لڑکی کے ساتھ خونخوار لہجے میں بات کرتے دیکھا تو یکدم اس کے پاس آیا تھا، اس کو بازو سے تھام کر پیچھے کیا۔ کیا کر رہی ہو فلک؟ اس نے اسے گھورا تھا۔ تم تو چپ ہی رہو، اس نے اسے انگلی دکھاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ لڑکیاں اس کے بگڑے تیور دیکھ کے وہاں سے اٹھ کے بھاگی تھی اور وہ جابر کو اب بھی بری نظروں سے گھور رہی تھی۔ اس نے غصے میں آگے بڑھ کے اس کے بال جو اچھے جیل لگا کر سیٹ کیے تھے بگاڑ دیے تھے۔ زرتاشا نے بمشکل اپنی ہنسی دبائی تھی اس کے بچپنے پر۔ یہ جیکٹ اتارو، سارا قصور اسی کا ہے، وہ اس کی لیدر کی جیکٹ پھر جھپٹتی اسے اتارنے کا بولی تھی۔ پاگل ہو گئی ہو، انسان بن کے بیٹھو پاگل عورت، وہ اسے زبردستی چیئر پہ بٹھا تھا، ہلکی آواز میں پنکارا تھا۔ تم انسان بن جاؤ، نہیں تو
چمڑی ادھیڑ دوں گی، وہ تپتی بولی تھی۔ فلک کیا ہو گیا ہے، چھوڑ دو، زرتاشا نرمی سے بولی تھی۔ توبہ کیسی لڑکی ہو، وہ تمہارے شوہر پر لائن مارنے کو پوری تیاریوں میں تھی اور تم ہو کہ سکون سے بیٹھی ہو۔ فلک نے اسے گھورا تھا۔ جن کے شوہر پر پہلے ہی کوئی اور عورت قابض ہوگی، پھر اسے کیوں کوئی فرق پڑتا ہے کہ اس کے شوہر کو مزید کوئی اور دیکھتا ہے یا کیا سوچتا ہے۔ وہ دھیمے سے لہجے سے عام سے لہجے میں گویا ہوئی تھی، پر فلک کا دل یکدم اس کی بات پہ ڈوبا تھا۔ فلک نے چوٹ سی نظریں اس کی طرف کی تو وہ دھیرے سے منت کی کسی بات پہ مسکرائی تھی۔ فلک کا دل یکدم ہر چیز سے برا ہو گیا تھا۔ اس کا دل گھبرانے لگا تھا۔ لفظ قابض اس کے ذہن میں چمٹ کے رہ گیا تھا۔ رات کے 4 بج رہے تھے۔ وہ لوگ کراچی پہنچ گئے تھے۔ جابر ان دونوں کو اپنے بھائی کے پاس کے گھر چھوڑ کر خود ہاسپٹل کے لیے نکل گیا تھا۔ فلک تو بالکل انجان تھی سب سے، پر زرتاشا کی تو بھانجیاں بھی اسی گھر میں موجود تھیں۔ زرتاشا مین ڈور کھولتی اندر گھسی تو گھر گہرے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ منت فلک کی گود میں تھی۔ زرتاشا نے ہاتھ بڑھا کر بورڈ ٹٹولا اور بٹن دباتے ہی لاؤنج کی تمام لائٹس آن ہو گئی تھیں۔ وہ دونوں اندر آ کر صوفہ پر بیٹھی۔ گارڈ ان کا سامان اندر لایا تھا۔ سبور جو تہجد پڑھنے کے لیے اٹھی تھی، باہر سے شور سن کر باہر آئی تھی۔ لاؤنج میں انجان لوگ کو دیکھ کر وہ یکدم کنفیوز ہوئی تھی کہ اپنے روم سے جویریہ بھی نکل کے آئی تھی۔ السلام علیکم، جویریہ نے سلام کیا تو زرتاشا نے اٹھ کر فوراً اسے سینے سے لگا لیا تھا۔ ٹھیک ہو گڑیا؟ اس نے اس کے گال پر محبت سے ہاتھ رکھ کے پوچھا تھا۔ جی تاشا خالہ، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بیٹھیں، تھک گئی ہوں گی، وہ محبت سے اپنی خالہ کی تھکن کا احساس کرتی بولی تھی۔ یہ میری خالہ ہے اور چاچی بھی، جویریہ نے سبور کو بتایا تھا۔ السلام علیکم، سبور نے جھٹ سلام داغا تھا۔ وعلیکم السلام، تاشا نے اس کم عمر سی لڑکی کو دیکھتے نرمی سے جواب دیا تھا۔ خالہ، یہ کون ہے؟ جویریہ نے فلک کے نام پہ پوچھا تھا۔ یہ آپ کے چاچو کی وائف ہیں۔ تاشا سے دوسری نہ لگایا گیا، ایسے لگا کہ شاید فلک کو دکھ ہو۔ ہیں؟ کون سے چاچو کی وائف؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ تمہارے کون سے 50 چاچو ہیں؟ ایک ہی تو ہے نا جابر، اس نے نگاہیں جھکا کر سادگی سے کہا تھا۔ خالہ، چاچو آپ کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں؟ جویریہ نے بمشکل کہا تھا۔ اوہو جویریہ، بس کرو، تھک گئے ہیں ہم، روم دکھا دو، فلک کو تو میں لے کے چلتی ہوں اپنے روم میں۔ وہ بات کو ادھر ادھر کرتی اٹھی تھی۔ پر خالہ، اس نے حیرت سے دیکھا تھا۔ فلک قائم، میں آپ کو آپ کا روم دکھا دوں۔ سبور فلک کو دیکھتی نرمی سے گویا ہوئی تھی۔ فلک بھی اٹھی۔ تاشا نے فلک سے منت کو لیا تھا۔ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا فلک، تاشا نے نرمی سے کہا تھا۔ اوکے، فلک دھیرے سے کہتی سبور کے ساتھ چل پڑی تھی۔ یہ روم ہے آپ کا، اس نے مسکرا کے فلک کو بتایا تھا۔ تھینک یو، فلک نے نرمی سے کہا تھا۔ ویلکم، سبور نے ہنس کے کہا تھا اور اس کے روم سے نکل گئی تھی۔ فلک گمسم سی بیڈ کے پائنے کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ جابر ہاسپٹل پہنچا تو حوریہ اسے دیکھ کے چونکی تھی۔ چاچو آپ یہاں؟ وہ اسے ملتی متصفر ہوئی تھی۔ تم تو پٹ جاؤ گی مجھ سے کسی دن، تمہیں کیا لگا بتاؤ گی نہیں تو پتہ نہیں چلے گا مجھے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہاں لوگ میرے بھائی کی صحت یابی کے لیے دھڑا دھڑ پوسٹرز لگا رہے ہیں اور میں ہونک بنا یہ سوچ رہا تھا کہ یہ پھر کوئی رومر ہے۔ وہ اس پہ خفا ہوا تھا۔ سوری چاچو، میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ بنا شرمندہ ہوئے سنجیدگی سے بولی تھی۔ اوہ واو، تم کتنی سمجھدار ہو گئی ہو۔ اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ میں یہ بولنے والا ہوں تو سوچنا بھی مت، فضول لڑکی، وہ میٹھے لہجے میں بولتا آخر میں بھڑک اٹھا تھا۔ رات کا وقت تھا، ہاسپٹل میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ بہت کم وہ لوگ جو مریض کے ساتھ رکے ہوئے تھے وہی موجود تھے۔ کچھ لوگ تو اس شخص کو غصے سے گھور رہے تھے جو ڈنگر جتنا لمبا تھا، پر ہاسپٹل میں آواز کو دھیما رکھنا اس بات سے نابلد تھا۔ حوریہ نے نظریں گھما کر لوگوں کو معذرت خواہانہ نظروں سے دیکھا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے گھسیٹتی ہوئی کوریڈور سے جس روم میں جہاں داد تھا اس روم میں لے گئی تھی۔ چاچو، آپ بہت نوائزی ہیں، وہ اسے گھور کر بولی تھی۔ منہ بند رکھو تم، وہ اسے گھورتا ہوا جہادات کی طرف بڑھا تھا، پر اسے اس حال میں دیکھ کر وہ بمشکل خود پہ ضبط رکھ پایا تھا۔ اب تھا ہی کون اس کا مزید اس کے بڑوں میں، سوائے ایک بھائی کے جس نے ساری زندگی اسے اولاد بن کر سمجھ کر پالا اور محض
وہ محض اس کا بڑا بھائی تو نہ تھا، وہ تو اس کا باپ، بھائی، دوست، ماں، سب کچھ تھا۔ ڈاکٹرز نے کیا کہا ہے، کب تک ہوش آئے گا؟ اس نے اپنے کندھے پہ حوریہ کا ہاتھ محسوس کر کے ہمت بحال کر کے جواب دیا تھا۔ چاچو آ جائے گا ہوش، آپ فکر نہ کریں۔ وہ اپنے بھائی جیسے چاچو کے کندھے پر سر رکھتی گویا ہوئی تھی۔ میرا بیٹا، تمہیں مجھے جلد انفارم کرنا چاہیے تھا نا۔ وہ اس کے سر پر شفقت بھرا بوسہ دیتے گویا ہوا تھا۔ میں پھر کہوں گی کہ میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے سر اٹھا کے اپنی نم آنکھوں کو پونچھ کر کہا تھا۔ حوری، اگر تم بتاتی تو شاید میں اتنا پریشان نہ ہوتا جتنا دوسروں سے پتہ چلنے پہ ہوا تھا۔ وہ تو شکر ہے میں نے جویریہ کو کال کر کے بتا دیا، کال کر کے پوچھا اور اس نے مجھے سب کچھ صحیح سے بتایا۔ وہ نرمی سے کہتا سامنے پڑے صوفے پہ بیٹھا تھا۔ تاشا خالہ بھی ساتھ آئی ہیں؟ اس نے بھی اس کے ساتھ صوفے پہ بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں، وہ بھی آئی ہے، اور اس نے دھیرے سے بتایا اور اگلی بات بتاتے ہی ذرا سا جھجکا تھا۔ اور حوریہ نے بھوئیں اچکار کر پوچھا تھا۔ اور فلک بھی آئی ہے، اس نے ہمت کرتے کہا تھا۔ کون فلک؟ اس نے کچھ چونک کر کہا تھا۔ میری دوسری بیوی، اس نے ڈر کر کہا۔ ڈرتا کیوں نہ؟ آخر اس کے سامنے تاشا خالہ کی دیوانی بیٹھی تھی، کب پکڑ کے اس کا قتل کر دیتی اسے اندازہ نہیں تھا۔ اگر یہ مذاق تھا تو انتہائی گھٹیا مذاق تھا چاچو۔ وہ متغیر صورت لیے بیٹھی تھی۔ یہ مذاق نہیں ہے حوریہ، یہ سچ ہے، اس نے دھیمے سے کہا تھا۔ چاچو میں کہہ رہی ہوں مکر جاؤ، نہیں تو پیروں پر چلنے کے قابل نہیں رہو گے، اس نے اسے تکتے ٹھنڈے لہجے میں کہا تھا۔ یار حوریہ، ڈرا کیوں رہی ہو؟ سچ ہے میں نے کر لی ہے دوسری شادی، پر وجہ تھی۔ وہ تھوک نکلتا کھڑا ہوا تھا۔ چاچو ڈرو مت، صبر رکھو، پہلے تمہاری فلک کی ٹانگیں توڑوں گی، پھر تمہاری، بیٹھ جاؤ۔ وہ رکے سے لہجے میں کہتی ہوئی جابر کی طرف سے رخ موڑ گئی تھی، اور پھر اگلے دن کا سورج نکلنے تک وہ اسے نظر انداز کرتی رہی تھی۔ صبح کے 7 بج رہے تھے۔ جہاداد کو بھی ہوش آ گیا تھا۔ اسے دیکھ کر جہاداد محبت سے مسکرایا تھا۔ میرا شیر آیا ہے، وہ اسے دیکھتا محبت سے گویا ہوا تھا۔ بھائی یار، مانا کہ بوڑھے ہو گئے ہو، پر پیر قبر میں لٹکے ہیں، پر اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ صبر رکھو، آرام سے کچھ کرنا، وہ شودے پن سے بولا تھا۔ بڑی ہی کوئی کمینی شے ہو تم۔ جہاداد بھی اس کی بات پر نکاہت سے ہنسا تھا۔ ڈیڈ، آپ ٹھیک ہیں؟ اب کیا محسوس کر رہے ہیں؟ وہ جابر کو سرد نگاہوں سے گھورتی اپنے باپ کو نرمی سے دیکھتی محبت سے مصفر ہوئی تھی۔ میرا بچہ، میں بالکل ٹھیک ہوں، اس نے محبت سے جواب دیا تھا۔ حوریہ نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگا لیا تھا۔ وہ اس کی محبت پر مسکرایا تھا۔ بیٹا، ڈسچارج لے لو ہاسپٹل سے، بس مجھے یہاں سے ان دوائیوں کے سمیل میں نہیں رہا جا رہا، وہ سنجیدہ سا بولا تھا۔ نہیں پاپا، ابھی آپ کی طبیعت مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہے، اس نے نفی کی، اور جابر نے بھی حوریہ کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ نہیں بیٹا، بس میں یہاں نہیں رہنا چاہتا، یہاں گھر چلو، اب بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ وہ نرمی سے بولا تھا۔ پر بابا، اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، جہاداد اس کی بات کاٹ گیا تھا۔ میں نے کہا نا مجھے گھر جانا ہے، وہ چڑھتا ہوا بولا تھا۔ اوکے، وہ اسے چڑھتا دیکھ کر نرمی سے کہتی کمرے سے نکل گئی تھی، اور جابر بھی اس کے پیچھے ہی نکلا تھا۔ جہاداد نے نکاہت سے سر تکیے پر سیدھا کیا تھا۔ وہ لوگ ابھی جہاداد کو گھر لے کے آئے تھے۔ جابر اور علی نے جہاداد کو سہارا دے کے روم میں لا کے بٹھا دیا تھا، اور اب اس کے چاروں طرف وہ سب کھڑے تھے۔ بھائی، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ ٹھیک ہے نا؟ سرتاشا نے جہاداد کو تکتے نرمی سے کہا تھا۔ جی بیٹا، ابھی بہتر ہوں، اس نے اسے تکتے نرمی سے کہا تھا۔ چلیں آپ آرام کریں، آپ کو آرام کی بہت ضرورت ہے۔ سرتاشا اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھتی نرمی سے کہتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ یہ فلک ہے؟ اس نے انجان سی لڑکی کو دیکھ کر جابر سے پوچھا تھا۔ جی بھائی، فلک ہے، جابر نے دانت نکوس کر بتایا تھا۔ بیٹا، آپ کو کوئی بھی پریشانی ہو، اپنا بڑا بھائی سمجھ کر بلا جھجک مجھ سے کہہ سکتی ہو۔ وہ شفقت سے گویا ہوئے تھے۔ جی شکریہ، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ جھجک کر ہلکا سا مسکرائی تھی۔ بہتر ہوں بیٹا، وہ اسی شفقت بھرے لہجے میں گویا ہوا تھا۔ گیٹ ویل سون، میں چلتی ہوں، آپ آرام کیجیے، فلک نرمی سے کہتی روم سے چلی گئی تھی۔
ڈیڈ آپ آرام کریں، ہم بھی چلتے ہیں۔ حوریہ اسے آرام کا کہتی جویریہ کو ساتھ چلنے کا اشارہ کرتی روم سے نکل گئی تھی۔ سر میں بھی چلتا ہوں، آفس میں بہت کام پینڈنگ پڑا ہے۔ علی بھی اجازت لیتے لہجے میں گویا ہوا تھا۔ جاؤ، دھیان سے جانا، وہ اسی شفقت بھرے لہجے میں گویا ہوئے تھے۔ اوکے، خدا حافظ۔ وہ روم سے باہر نکلتا چلا گیا تھا۔ بھائی اور میرے عزیز جان، گردے عزیز، پھیپھڑے عزیز، بھائی جلدی ٹھیک ہو جاؤ۔ سب کے نکلتے ہی جابر خان جمپ مارتا بیڈ پہ جہادات کے برابر میں لیٹا تھا اور جہادات محض کرا کر رہ گیا تھا۔ ہاں چھوٹے، تم ٹھیک ہونے دو گے تو میں ٹھیک ہوں گا نا، وہ دانت پیس کر بولے تھے۔ ہائے میرا بھائی، میرے بس میں ہوتا تو میں اپنی جان بھی وار دیتا تم پر، وہ محبت سے کہتا اپنے بھاری ہاتھ جہادات کے سینے پہ ڈال گیا تھا۔ جہادات کا سانس اٹکا تھا۔ اس کے موصوف بھائی نے سیدھا اسی مقام پر ہاتھ رکھا تھا جہاں اسے گولی لگی تھی۔ بے غیرت انسان، ہاتھ ہٹاؤ اپنا، مارنا ہے کہ جان سے مجھے؟ وہ اذیت سے زرد چہرہ لیے گویا ہوا تھا۔ بھائی تم کو صدا سے میری محبت پر شک ہے، جاؤ، میں نہیں کرتا تم سے بات، وہ خفا ہوتا پرشکوہ لہجہ میں کہتا۔ اس سے پہلے اس کے پاس سے اٹھا جہادات نے اپنا مضبوط بازو اس کے گرد باندھا تھا۔ میرے شیر، مجھے تمہاری محبت پر شک نہیں ہے، پر طبیعت ٹھیک نہیں ہے نا میری، اور تمہاری محبت مجھے ٹھیک حالات میں بھاری پڑی ہے۔ اس وقت تو سمجھو میں بستر مرگ پر پڑا ہوں۔ وہ شفقت سے گویا ہوا تھا۔ بھائی ایسے نہ بولو، میں ناراض ہو جاؤں گا، آپ بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے، کوئی بستر مرگ پر نہیں پڑے۔ وہ اپنے باپ جیسے بھائی کی ایسی بات سن کر مانو تڑپ ہی تو گیا تھا۔ ہاں میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا، اس نے گدھے جتنے لمبے آدمی کو شفقت سے پچکایا تو وہ بھی بچہ بنا لاڈ سے اپنے بھائی کے گلے لگا پڑا تھا۔ چلو آرام کر لو، میں بھی سو جاؤں، نیند آ رہی ہے، جا رہا ہوں اپنے روم میں۔ وہ محبت سے اپنے بھائی کے ہاتھ پہ پیار کرتا اٹھا تھا اور وہ اسے آرام کرنے کو کہہ کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ جہادات اس کی پشت کو دیکھتے ہولے سے مسکرایا تھا۔ جہادات کو احساس ہوا جب اس کے پاس آئے سب اس کے پاس آئے مگر نہ آئی تو وہ ظالم۔ اس نے بھی سوچ لیا تھا کہ اب وہ اس سے بات نہیں کرے گا۔ وہ بھی ابھی انہی خیالوں میں گم تھا جب آسمانی جوڑے میں چمکتی ہوئی وہ دروازہ آہستہ سے بند کرتی اندر آئی تھی۔ السلام علیکم، اس نے دھیرے سے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، اس نے اس کی طرف سے رخ موڑے نروٹھے پن سے لہجے میں کہا تھا۔ سلام کا جواب بھی اس نے اسی لیے دیے انداز میں دیا تھا کیونکہ اسلام کا جواب دینا تمام مومنین پر فرض ہے۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے اب؟ اس نے انگلیاں چٹکھاتے ہلکے سے اس کی طرف جھکا کے پوچھا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا تھا۔ آپ سو گئے ہیں کیا؟ وہ اسے مزید سر جھکاتے مستفر ہوئی تھی جب اس نے یکدم اپنی آنکھیں دوبارہ کھولی تھی اور اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے ہولے سے مسکرائی تھی۔ جہادات نے اسے گھورا تھا۔ بات نہیں کرنی مجھے تم سے، خفگی سے بولے تھے۔ کیوں؟ صبور حیران ہوئی تھی۔ کیونکہ میں تم سے ناراض ہوں، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ پر کیوں؟ یکدم اس کی نظریں جھکی تھی، وہ سیدھی ہو کر کھڑی ہوئی تھی۔ میری مرضی، اس نے سر نگاہوں سے اسے گھورا تھا۔ پر مجھے بھی تو پتہ چلے نا کہ اگر کوئی مجھ سے ناراض ہے تو آخر کیوں ہے؟ وہ اس کی سائڈ سے ہٹتی دوسری طرف اپنی جگہ پہ آ کے بیٹھی تھی۔ وہ تم خود پتہ کرو، وہ روٹھے لہجے میں کہتا آنکھیں موند گیا تھا۔ وہ محض اسے دیکھتی رہ گئی تھی، آنکھیں ہلکی سی نم ہوئی تھی اور وہ مزید کچھ کہے بنا کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ کمرے سے نکل کر باہر لاؤنج میں آ کے بیٹھی، دل یکدم بھاری سا ہو گیا تھا۔ جہادات کی ناراضگی اسے ہرٹ کر رہی تھی، اسے برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کا نظر انداز کرنا وہ خاموشی سے صوفے پہ آ کے بیٹھی تھی۔ وقت دیکھا تو شام کے 6 بج رہے تھے۔ جویریہ اور حوریہ علی کے ساتھ آفس جا چکی تھی۔ سرتاشا اپنے روم میں تھی اور فلک اپنے روم میں۔ وہ تنہا سی بیٹھی اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو بغور دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے اس کی قسمت اسے کہاں سے کہاں لے آئی تھی، اسے معلوم ہی نہ پڑا کب اس کی آنکھوں سے گرم سیال بہنے لگا تھا، لبوں سے یکدم ایک سسکی ابھری تھی۔ رو کیوں رہی ہیں آپ؟ فلک کی آواز پر اس نے اپنی پشت پر
سن کر وہ یکدم ہڑبڑا کے سنبھلی تھی، جلدی سے آنکھوں سے بہتے آنسو کو صاف کیا تھا۔ نہیں، میں رو تو نہیں رہی، اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ اچھا پھر آنکھوں سے یہ ندیاں کیوں بہہ رہی ہیں؟ اس نے بھویں اچکا کر کہا تھا۔ شاید ابھی اس کے منہ میں ہی بات تھی کہ یکدم فلک نے خود ہی اس کی بات مکمل کی تھی۔ کچرا چلا گیا ہوگا، ہے نا؟ اس نے چہک کر کہا تھا۔ ہاں، صبور نے اس کچھ شرمندہ ہو کے کہا تھا۔ بہت پرانا اور بکواس ڈائلاگ ہے یہ، فلک نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ سوری، وہ بس ایسے ہی دل بھر آیا تھا، اس نے کھسکیا کر کہا تھا۔ لو، دل بھی کبھی ایسے ہی بھر آتا ہے، دل کے بھی بھر آنے کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوتی ہے نا؟ فلک نے اسے دیکھتے ہاتھ جھلا کر کہا تھا۔ یہ بھی ٹھیک کہا آپ نے۔ وہ اپنی بات پر مسکرائی تھی۔ پھر بتائیں کیوں رو رہی تھیں آپ؟ اس نے چہک کر پوچھا تھا۔ ایسے ہی بس اذان ہو رہی تھی، میں وضو کر لیتی ہوں پھر نماز پڑھ کے آتی ہوں، وہ سنجیدگی سے کہتی۔ نہ چار واپس کمرے میں گھسی تھی۔ مغرب کی اذان میں ابھی کافی وقت پڑا تھا، پر اسے سمجھ نہیں آئی تو وہ بہانہ ہی گھڑ کے بیٹھ گئی تھی۔ کمرے میں گھسی تو جہانداد نے اسے گھورا تھا۔ مریض ہوں میں اور ڈاکٹرز نے مجھے بہت زیادہ آرام کرنے کو کہا ہے، اس نے طنز کیا تھا۔ جی تو آپ آرام کریں نا، اس نے نرمی سے کہا تھا۔ میں تم سے ناراض ہوں، ایک بار پھر وہ خفا سے لہجے میں بولا تھا۔ پر کیوں؟ وہ اس کے پاس بیڈ پہ آ کر بیٹھی متصفر ہوئی تھی۔ تمہیں تو خوشی ہوئی ہوگی نا میرے بارے میں سن کے کہ میں مرنے والا ہوں، اس نے خفگی سے کہا تھا۔ توبہ کریں، کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں آپ کی دشمن تھوڑی ہوں، اس نے اسے دیکھتے ہوئے قدرے سختی سے کہا تھا۔ دشمن ہی تو ہو، جب سب میرے پاس آتے ہی آ گئے تھے تو تم آئی نہیں میرے پاس، اس نے خفگی کی اصل وجہ بتائی تھی۔ میں کچن میں آپ کے لیے سوپ بنا رہی تھی، اس نے بھیگی پلکیں جھکا کر کہا تھا۔ سوپ بعد میں بھی بن سکتا تھا نا؟ اس نے دھیرے سے ہاتھ بڑھایا اور اس کی گود میں رکھے ہاتھ کو تھاما تھا۔ پر میں نے سوچا جلدی سے بنا لیتی ہوں، پھر آپ کو اگر میری ضرورت ہو تو، وہ نم سی آواز میں کہتی سیدھا اس کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ پکا ایسا ہی ہے نا؟ یا مجھے خوش فہم کرنے کی سازش ہے؟ وہ اسے تکتا محبت سے متصفر ہوا تھا۔ نہیں، سچ کہہ رہی ہوں میں، اس نے جھٹ سے کہا تھا۔ چلو پھر ٹھیک ہے، معاف کیا تم کو، وہ اس کے نازک ہاتھ کو اپنے دل کے مقام پہ رکھتا گویا ہوا تھا۔ اس کی نگاہوں کے تپش صبور کے گال دہکا گئی تھی۔ اس نے جھکی جھکی نگاہوں سے اسے تکا تھا۔ تم بہت خوبصورت ہو صبور، ایک ٹرانس کی کیفیت میں کہا گیا تھا۔ جی، اس نے دل کی دھڑکنوں کے شور سے خود کو آزاد کرانا چاہا، پر ناممکن، وہ تو اس کمبخت کی موجودگی میں اس کے لمس سے مزید اپنی منمانیوں پہ اتر آیا تھا۔ وہ کھانا بنانا تھا مجھے، اس نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کرانا چاہا تھا۔ باہر سے منگوا لیں گے، ابھی مجھے تمہاری ضرورت ہے، اس نے محبت سے کہتے اس کے ہاتھ اپنے لوپوں پہ رکھا تھا۔ صبور نے یکدم شرمگین مسکراہٹ لیے نظریں جھکائی تھیں۔ ہائے میں قربان، وہ محبت سے چور لہجے میں بولا تھا۔ آپ، اس سے مزید کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ میں کیا؟ گھمبیر سے لہجے میں پوچھا گیا تھا۔ آپ بہت، اس نے لب کاٹے تھے۔ میں بہت کیا؟ دوبارہ پوچھا گیا تھا۔ آپ بہت ڈھیٹ بڈھے ہیں، وہ یکدم کہتی بھاگنے کی کرنے لگی تھی، پر اس نے بروقت اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما تھا اور اسے کھینچ کر اپنے برابر لٹایا تھا۔ خود بمشکل کروٹ لیتے اس پہ جھکا تھا۔ جہانداد، آرام سے، وہ اس کے چہرے پر درد سے سرخی دیکھ کر نرمی سے اسے واپس لیٹنے کا کہنے لگی تھی۔ کیا کہا تم نے مجھے ابھی؟ اس نے اس کے گال پہ ہاتھ رکھتے غصے سے پوچھا تھا۔ کچھ بھی نہیں، آپ سیدھے ہو کر لیٹیں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے نا آپ کی؟ وہ بھی جواباً اس کے گال پہ ہاتھ رکھتی محبت سے بولی تھی۔ تم نے مجھے بڈھا کہا، اس نے لال انگارہ آنکھیں لیے اس کے چہرے پر گاڑی تھی۔ نہیں، میں نے ایسا نہیں کہا، آپ سیدھے ہو کر لیٹیں نا، آپ کی طبیعت مزید بگڑ جائے گی، وہ اسے محبت سے بولی تھی۔ میں بڈھا ہوں؟ بات وہی تھی اس کی، یعنی اس بات کو تب تک نہیں چھوڑنا جب تک صبور معافی نہیں مانگ لیتی۔ نہیں، میں مذاق کر رہی تھی، وہ آنکھوں میں آئی نمی پیچھے دھکیلتی نرمی سے اس کے گال کو اپنی انگلی کے پوروں سے چھوتی گویا ہوئی تھی۔ میں بڈھا ہوں نا؟ اس نے اس کے سر ایک جھٹکے سے ہلکا سا اوپر اٹھایا اور اپنا سر مزید اس کے چہرے پر جھکایا تھا۔ صبور کی ہاتھوں کے طوطے تو تب اڑے تھے جب اس کی گردن پر لب رکھے تھے۔ وہ مدہوش سا ہوتا اس کی گردن سے سر اٹھا کر اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ صبور کے ہاتھ بے ساختہ اس کے چہرے پر گئے تھے۔ اس نے اس کا چہرہ خود سے دور کرنا چاہا، پر ناممکن سی بات تھی۔ اس کی گرفت اس کے لبوں پر اس قدر سخت تھی کہ وہ پھڑپڑا کے رہ گئی تھی۔ جب اس کا اپنا تنفس بگڑا تو وہ اس سے ہلکا سا دور ہو کر یکدم صبور نے اسے دھکا دیتے خود پر سے اٹھایا تھا اور وہ اسے چھوڑ کر واش روم میں بھاگی تھی۔ وہ
اور وہ مدہوشی اڑن چھن ہوتے ہی درد سے کراہتے ہوئے سیدھا ہو کے لیٹا تھا۔ جابر خان چاہداد کے کمرے سے نکل کر سیدھا زرتاشا کے روم میں گیا تھا سونے۔ وہ ابھی سونے کی تیاری میں تھا کہ زرتاشا کی آواز سن کر اس نے مڑ کے اسے دیکھا تھا۔ اس وقت سوئیں گے؟ مغرب ہونے والی ہے، اس نے جابر کو تکتے نرمی سے کہا تھا۔ یار نیند آ رہی ہے، کیا کروں؟ اس نے کن پٹی مسلتے آرام سے کہا تھا۔ تھوڑی دیر تک رک جائیں، نماز پڑھ کر سو جائیے گا تھوڑی دیر میں، وہ اسے دیکھتے نرمی سے بولی تھی۔ کوئی ٹیبلٹ ہے؟ سر درد کی تو دے دو۔ وہ صوفے پہ بیٹھا اور پیر ٹیبل پہ چڑھا لیے تھے۔ ہاں میں دیتی ہوں، صبر، وہ کہتی وارڈروب سے اپنا ہینڈ بیگ نکال کر اس میں سے گولی ڈھونڈ کر لائی تھی۔ دوا لے لو، وہ اپنی ہتھیلی اس کی طرف پھیلاتی نرمی سے کہتی، دوسرے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھامے کھڑی تھی۔ جابر نے دوا لی، اس نے گلاس سائڈ پر رکھا۔ کمرے کے بڑی سی گلاس وال سے باہر کا منظر نمایاں تھا۔ دور افق پر رات کا اندھیرا ہلکا ہلکا چھانے لگا تھا۔ جابر باہر گارڈن کو دیکھ کے ہنسا تھا۔ تمہیں یاد ہے تاشا، ہم کتنا لڑے تھے نا اس گارڈن میں؟ وہ اسے دیکھتا ہنستے ہوئے متصور ہوا تھا۔ تاشا کو بھی وہ دن یاد کر کے ہنسی آئی تھی۔ ہاں بہت لڑے تھے، بالکل بچوں کی طرح۔ وہ کھلکھلا کے ہنستی گویا ہوئی تھی۔ کتنا مزہ آتا تھا نا؟ وہ اس کے چہرے پر خوشی دیکھتا محبت سے متصور ہوا تھا۔ بہت مزہ آتا تھا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ تمہیں یاد ہے کیسے حوریہ تمہاری ٹیم میں ہوتی تھی اور جویریہ میری ٹیم میں، اور پھر ہم خود تھک کر پیچھے ہٹ جاتے تھے پر ان کو لڑنے کے لیے ان کا انکریج کرتے رہتے تھے۔ جابر نے بات کے اختتام پر کہا لگایا تھا۔ ہاں یاد ہے، اور ہم تو بچ جاتے تھے پر ڈانٹ جویریہ اور حوریہ کو پڑتی تھی، وہ بھی کہا لگاتی گویا ہوئی تھی، اور پھر وہ دونوں ہم سے پورا دن ناراض رہتی تھی۔ جابر نے دھیمے سے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اچھے سے یاد ہے، یہ بھی کوئی بھولنے والی بات ہے بھلا؟ اس نے گہری سانس خارج کر کے کہا تھا۔ تاشا کیا مجھے ایک موقع نہیں دو گی؟ اس نے ایک آس سے پوچھا تھا۔ دوں گی، پر صرف فلک کی خاطر، میں فلک کے کہنے پہ راضی ہوئی ہوں، وہ دھیمے سے لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ سچ تاشا، تم سچ کہہ رہی ہو؟ تم دیکھنا میں سب ٹھیک کر دوں گا، تم دیکھنا۔ وہ ایک دم جذباتی ہوتا اٹھا تھا۔ تاشا کو چہرے سے تھامتا اپنے لب اس کے ماتھے پہ رکھ گیا تھا۔ جابر تم سو جاؤ، اس نے گھبرا کر اسے پیچھے کیا تھا۔ نہیں، اب بھی مغرب کی اذان نہیں ہوئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس کی کمر پہ لے جا کر اسے کھینچ کر خود سے قریب کیا تھا۔ جابر اپنی آنکھوں میں شرارت لیے اسے تک رہا تھا۔ جابر منت آ جائے گی، ہٹو پیچھے۔ وہ اس کی گرفت میں کسمسا کر رہ گئی تھی۔ اوکے، ابھی تو ہٹ رہا ہوں، رات یہی ہے میری۔ وہ اس کے چہرے پر پھونک مارتا دل فریب لہجے میں گویا ہوا تھا۔ اچھا ابھی تو ہٹو۔ اس نے اس کا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنا چاہا تھا۔ اوکے، اس نے مسکرا کر اسے اپنی گرفت سے آزاد کیا تھا۔ زرتاشا اسے دور ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر ایک بار پھر جابر کی ظرف شرارت بھڑکی تھی۔ جانم مٹ جائے گی یہ دوریاں اور پھر مٹ گئی یہ دوریاں اور پھر چل دیے تم کہاں ہم یہاں۔ وہ اسے دیکھتا ہوا ہونٹوں پر دلکش سی مسکران لیے گنگنایا تھا، اور وہ اسے گھورتی کمرے سے باہر چلی گئی تھی، اور وہ اس کی گھوریوں کی پرواہ کیے بغیر ہی کپیلے پن سے مسکراتا رہا۔ علی میاں دماغ خراب نہ کرو، حوریہ اسے گھورتے ہوئے چلائی تھی۔ یار میں دماغ کہاں خراب کر رہا ہوں؟ وہ منہ بسوڑتے ہوئے گویا ہوا تھا۔ تو پھر کیا کر رہے ہو؟ وہ خون خوار ہوئی تھی۔ ایسے ہی یار، بس تمہیں تنگ کر رہا ہوں، وہ اپنی مسکان دباتا گویا ہوا تھا۔ اور یہ جو تم اپنی میسنی سی ہنسی دبا کر بیٹھے ہو نا، سب سمجھ آ رہی ہے مجھے۔ وہ اسے گھورتی ہوئی دوبارہ لیپ ٹاپ پر جھکی تھی۔ میں کہاں ہنس رہا ہوں؟ علی اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کرتا گویا ہوا تھا۔ علی پلیز بی سیریس، مجھے کام کے وقت فضولیات سخت زہر لگتی ہیں، اس نے ایک لفظ چھپا کر کہا تھا۔ اوکے ملکہ عالیہ، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، اس نے کسی ادنا سے غلام کی مانند جھک کر کہا تھا۔ تم اپنا ٹھرکی پن جھاڑنا بند کرو گے؟ اس نے اسے گھور کر کہا تھا۔ یس سر، وہ سلوٹ مارتا بولا تھا، اور وہ محض اسے گھور کر رہ گئی تھی۔ ویسے یار تم اتنا غصے میں کیوں رہتی ہو؟ مجھے تو اپنے مستقبل کے بچوں کی فکر ہو رہی ہے۔ علی کی زبان میں پھر سے کھجلی ہوئی تھی۔ علی، میں نے کہا بالکل چپ تو مطلب بالکل چپ۔ اس نے سخت نظروں سے اسے گھورا تھا۔ یار تم نا بہت وہ ہو، وہ اسے تکتے ہوئے منہ بنا کر کہہ رہا تھا۔ کیا ہوں؟ اس نے کمر پہ ہاتھ رکھ کے اس کی سمت رخ موڑا تھا۔ پیاری ہو، وہ مخمور سے لہجے میں کہتا ہوا حوریہ کو سلگا گیا تھا۔ علی، مجھ پہ اپنا
مت برباد کرو، مل جائے گی کوئی بہت اچھی سی لڑکی تمہیں جو تمہارے جذبات و احساسات کی قدر کرنے والی ہوگی، اس نے دھیمے سے لہجے میں کہا تھا۔ پر میرے لیے تو دنیا کی سب سے اچھی، سب سے پیاری لڑکی تم ہی ہو، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا جذب سے گویا ہوا تھا۔ میں آفت ہوں، کسی بھی پر بھی بے ساختہ پڑ سکتی ہوں، میں معصوم دکھتی ہوں پر ہوں نہیں، میں آگ ہوں اور مجھ سے کھیلنے والا جل کے خاک ہو جاتے ہیں علی۔ وہ جلتے لہجے میں گویا ہوئی تھی، اور اگر میں کہوں کہ میں دل و جان سے راضی ہوں اس آگ میں جلنے کو، اس آفت میں پڑنے کو، تو پھر علی نے بات ادھوری چھوڑ کر ایک امید سے اسے تکا تھا۔ تو پھر بھی میری نہ ہے، وہ اسے تکتی دو ٹوک لہجہ اپنا واپس لیپ ٹاپ پہ جھوکی تھی، اور اگر میں اس نہ کو ہاں میں بدل دوں تو؟ پر امیدی سے پوچھا گیا تھا۔ ناممکن سی بات ہے، اس نے لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلاتے مصروف سے انداز۔ علی نے اسے دکھ سے دیکھا اور پھر خود بھی اپنا لیپ ٹاپ کی روشن اسکرین کی طرف متوجہ کر گیا تھا۔ شہزاد کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ اس نے بختیار کو نکاح کے لیے منع کر دیا تھا اور اگلے دن بائی ایئر کراچی سے پشاور پہنچا تھا۔ جب وہ اپنی حویلی پہنچا تو ملازموں سے جو خبر اسے ملی وہ خبر اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ گئی تھی۔ وہ فوراً حویلی کے گیراج میں موجود اپنی جیپ لے کر جانا کی امی کی حویلی کی طرف روانہ ہوا تھا۔ 2 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ جانا کی امی کی حویلی کے باہر تھا۔ گاؤں کے لوگ، رشتہ دار ہر کوئی وہاں موجود تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی۔ اس نے بھاری قدم اٹھاتے اپنے قدم اندر حویلی میں رکھے تھے۔ وہ ابھی حال میں ہی پہنچا تھا کہ جانا روتی ہوئی اس کے سینے سے آ کے لگی تھی اور شدت غم سے پھوٹ پھوٹ کر رونے والی تھی۔ جابر نے اس کی گرد اپنا بازو لپیٹا ہوا تھا اور اسے دلاسا دیتا اندر لایا تھا۔ اس کی پیاری خالہ جان اس دنیا سے رخصت لے چکی تھی اور اب بھی اس سے خفا اپنے عزیز جان بھانجے کو موقع بھی نہ دیا تھا معافی مانگنے کا۔ 7 سالہ حوریہ اور جویریہ بھی اپنی ماں کو روتا دیکھ کے رو رہی تھی اور 11 سالہ زرتاشا بھی خاموش سی آنسو بہا رہی تھی۔ کوئی بھی تو ان کا بچہ نہیں تھا اس دنیا میں، محض ایک خالہ تھی جو اسے ناراض ہی یہ دنیا چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ اس کی ایک آنکھ سے خاموش سا آنسو لڑکا تھا، پر کسی اور کے دیکھنے سے پہلے ہی وہ آنسو کو نامحسوس طریقے سے اپنے ہاتھ کے پرش سے صاف کر گیا تھا۔ شہزاد امی چھوڑ گئی ہمیں، اس کے سینے سے سکتی جانا اسے خیالوں کی دنیا سے باہر لے آئی تھی۔ اس نے نرمی سے اس کا سر سہلایا تھا۔ رو نہیں جانا، ان کی مغفرت کی دعا کرو، اس نے اسے تکتے ہوئے نرمی سے کہا تھا۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس نے جلدی سے آنسو پونچھ ڈالے تھے اور اس سے دور ہوئی تھی۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بلایا؟ نہ چاہتے ہوئے وہ شکوہ کر گیا تھا۔ مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا، وہ سسکی تھی۔ پر میں آخری بار خالہ کو دیکھ تو لیتا، اس نے کرب سے آنکھیں میچ کر کہا تھا۔ وہ مجھے معاف کر دیں، اس نے ڈرتے ہوئے کہا تھا۔ اس سے دیکھ کر ہنکارا بھرا تھا۔ آج اماں جان کا تیجا ہے، دعا ہو جائے تو پھر مجھے واپس گھر لے چلو گے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا۔ میں تمہیں لینے ہی آیا تھا، پر حویلی پہنچ کر پتہ چلا کہ خالہ جان اس سے مزید کچھ کہا ہی نہیں گیا تھا۔ آپ سچ میں بہت اچھے ہیں۔ جانا کا چہرہ فرتے جذبات سے سرخ پڑ گیا تھا۔ میں کہاں سے اچھا ہوں؟ اگر میں اچھا ہوتا تو خالہ جان یوں ناراض ہو کر نہ جاتی مجھ سے، اس نے نم سے لہجے میں کہا تھا۔ آپ ایسا کیوں بول رہے ہیں؟ جانا نے تڑپ کر کہا تھا۔ چاہتا تھا وہ غور اس کا چہرہ تکا تھا۔ سبز رنگ کی لمبی پلکوں والی آنکھیں، چھوٹی سی ناک، گلاب کی پنکھڑیوں جیسے گداز لب، گول کتابی چہرہ جس کی نگاہ بھی پڑتی پلٹ کر ضرور واپس اس پر اٹھ کے آتی تھی۔ شہزاد کو نہ جانے کیوں اس سے چڑ تھی، نفرت تھی۔ آج تک جانے کیوں وہ اس کی بیٹیوں کی ماں تھی اور اس کی شریک حیات تھی، پھر بھی ایک عجیب سا تعلق تھا جسے توڑنے کا سوچتا بھی تو سانسیں اکھڑنے لگتی تھی اور جوڑے رکھنے سے غصہ رہتا، پر وہ عجیب سی بے چینی نہ ہوتی۔ آج تک ان دونوں کا تعلق کیسے چلا تھا وہ یہ محض وہی جانتا تھا۔ کتنا مشکل تھا اس رستے کی ڈور کو تھام کر چلنا۔ یہ سب چھوڑو، تم دعا کے بعد تیار رہنا، تاشا کا بھی سامان پیک کر لینا، وہ بھی ہمارے ساتھ چلے گی، اس نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ جی ٹھیک ہے، اس نے آنسو پونچھ کر کہا تھا اور شہزاد خاموشی سے ہال سے باہر نکل گیا تھا۔ باہر حویلی کے گارڈن میں تمام ملحوظات موجود تھے، وہ ان کے پاس جا کے بیٹھا تھا۔
तो कराची आ गए थे। जिनकी एक बार फिर डगर पर चल पड़ी थी। वो अपने ऑफिस के काम में बुरी तरह मसरूफ़ हो गया था। उसका छोटा भाई जाबिर भी अपनी बोर्डिंग से छुट्टियों पे आ गया था, पर जहादात के पास किसी को भी देने के लिए वक्त नहीं था। भाभी क्या बना रही हैं? 16 साल जाबिर किचन के स्लैब पर बैठ के मुसफ़िर हुआ था। तुम्हारी फेवरेट बिरयानी बना रही हूँ, चाना ने उसे तकते मोहब्बत से कहा था। जाबिर ने निगाहें तिरछी करके पास खड़ी जरताशा को देखा जो गुमसुम सी खड़ी थी। वाह, जाबिर ने चहक कर कहा था। चाना उसे देख के मुस्कुराई थी, पर ताशा वैसे ही गुमसुम सी खड़ी थी। ताशा, व्हाट हैपेंड टू यू? जाबिर ने अब्रू उचकाकर पूछा था। नथिंग, उसने उसे देखकर संजीदगी से कहा था। चलो लेट्स प्ले। उसने स्लैब से उतरकर उसकी कलाई को अपने मजबूत ग्रिफ में जकड़ा था। जाबिर, मुझे नहीं खेलना, उसने सुस्ती से कहते अपनी कलाई उसके हाथ से छुड़वाई थी। प्लीज़ चलो, मज़ा आएगा। हुरिया और जवेरिया को भी लेकर साथ चलते हैं, बाहर गार्डन में मिलकर खेलेंगे। उसने दोबारा उसकी कलाई थामी थी और वो उसे ज़बरदस्ती घसीटते हुए बाहर गार्डन में ले गया था। प्लीज़ जाबिर, मुझे नहीं खेलना, वो बेबसी से गोया हुई थी। क्यों नहीं खेलना बेबी? उसने उसे तकते नरमी से पूछा था। 11 साल ताशा की आंखों में आंसू भर आए थे। जाबिर, वो खुद 16 साल का था, खुद को उसका बड़ा बना बैठा था। डोंट क्राई, ओके, मुझे पता है तुम क्यों रो रही हो। उसने उसके गाल पर मोहब्बत से हाथ रखकर कहा था। तुम्हें पता है? सरताशा ने मासूमियत से पूछा था। हाँ, मुझे पता है ना बेबी, उसने उसे मोहब्बत से साथ लगाते हुए कहा था। जाबिर, फिर बताओ मैं क्या करूं? उसने आंखों की नमी को धकेलते पूछा था। देखो, मुझे पता है तुम्हें खाला जान की बहुत याद आती है, तुम्हें रात को उनके बगैर बहुत डर भी लगता है, पर तुम्हें पता है ये डर तो वक्ती है। वो उसे अपने साथ घास पे बिठाकर बोला था। जाबिर के सफ़ेद हाथ में उसका सांवला हाथ देखकर वो एकदम नजरें उठाकर हैरत से जाबिर का चेहरा देखने लगी थी। कुछ देर उसे तकते वो खिलखिला दी थी। क्या? जाबिर ने भुएं उचकाकर उसे देखा था। इसमें इतना खिलखिलाने वाली क्या बात है? जाबिर, तुम कितने प्यारे हो ना। वो उसके दोनों हाथों की हथेलियां ठोड़ी के नीचे रखते मासूमियत से बोली थी। अरे तुम खुद भी तो इतनी प्यारी हो। वो उसे हंसते देखकर नरमी से बोला था। कहाँ से? मैं कहाँ प्यारी हूँ? मैं तो काली हूँ। वो अपने सांवले रंग को देखते हंसते हुए बोली थी। कहाँ से तुम काली हो? तुम तो सांवली हो और बहुत प्यारी हो। वो उसे देखते गोया हुआ था। अच्छा, पर मेरे स्कूल में तो सब मुझे काली कहा करते थे, उसने कहका लगाकर बताया था। और तुमने कुछ नहीं कहती थी? उसने हैरत से पूछा था। नहीं, अम्मा कहती थी हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। वो खुशी से बोलती अपनी माँ का जिक्र पर रुकी थी और फिर धीरे से बात मुकम्मल करते रोने लग गई थी। प्लीज़ ताशा, तुम मत रो, मुझे रोते लोग बिल्कुल नहीं पसंद। जाबिर ने उसके हाथों से छोटी सी जरताशा के आंसू पोंछे थे। तुम्हें नहीं पसंद? उसने हैरत से देखा था। बिल्कुल नहीं, उसने संजीदगी से कहा था। चलो ताशा, मैं जवेरिया और हुरिया को बुलाता हूँ, फिर चलते हैं, उसने हंसते हुए कहा था। कहाँ चलते हैं? उसने हंस के पूछा था। सामने वाले पार्क में खेलने, उसने मुस्कुरा कर कहा था। क्या खेलने? नहीं, मेरा मन नहीं है, उसने खफगी से कहा था। क्यों मन नहीं? चलो उठो, मैं दोनों चुड़ैलों को बुला कर लाता हूँ। जाबिर ने उसे ज़बरदस्ती उठाया था और फिर कुछ ही देर बाद वो लोग सामने पार्क में खेल रहे थे। हुरिया जवेरिया की चहचहाटे, जाबिर और फलक के छोटे कहके इर्द गिर्द माहौल में गूंज रहे थे। वक्त आहिस्ता आहिस्ता बीतता गया और जाबिर का मैट्रिक कंप्लीट हो गया था। वो बोर्डिंग से वापस आ गया था। वो एक इंतहाई ज़हीन, शरारती और हसास बच्चा था। वो जब पैदा हुआ तो गांव भर में खुशी की लहर दौड़ गई थी, क्योंकि जहादात 20 साल का था जब जहादात पैदा हुआ था। एक तरफ जैसे जाबिर के माँ बाप के लिए शर्म की बात थी कि एक जवान औलाद के होते उनके यहाँ बच्चा पैदा हुआ था। सबको लगा था शायद जहादात भी इस बात पर शर्म महसूस करे, पर वो तो अपने छोटे भाई को देख के नहाल हो गया था उस पर। और जब उसने माँ के अल्फाज जाबिर के लिए सुने तो उसका तो रंजो गम से बुरा हाल हो गया था। उसकी माँ जहादात से माफ़ी मांग रही थी कि बाहर लोग इस बात पे हैरान हैं कि जवान औलाद का मजाक बनाएंगे, पर जहादात के अल्फाज सुनकर उनकी माँ के दिल पे सुकून उतर आया था। अरे कैसी बात कर दी तुमने? ये मेरा भाई है, कोई इस बात से मेरा मजाक उड़ाएगा तो जो उड़ाएगा वो खुद पे हंसेगा। मुझ पे या मेरे भाई पे हंसने की किसी को ज़रूरत नहीं। वो मुस्काया था। नाम तो रखो इसका, उसकी माँ ने उसकी मोहब्बत देखकर गोया हुआ था। जाबिर, इसका नाम जाबिर खान ज़्यादा प्यारा है ना? उसने अपने भाई के गालों पर मोहब्बत से बोसा दे के पूछा था। बहुत प्यारा, बिल्कुल मेरे जहादात जैसा। उसकी माँ ने उसका हाथ शफकत से उसके गालों पर फेरा था। अरे तुम ना दुनिया की सबसे प्यारी
عورت ہو۔ وہ اپنی ماں کے ہاتھ تھامتے، لب اپنی ماں کے ہتھیلیوں پر رکھتے عقیدت سے گویا ہوا تھا، چل پاگل، آج تو مجھے کہہ رہا ہے کہ تم دنیا کی سب سے پیاری عورت ہو، کل اپنی بیوی کو کہے گا۔ وہ ہنسی تھی۔ ارے نہیں ادے، ایسا کبھی نہیں ہوگا، اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ ارے ایسے نہیں بولتے، میں تو سوچ رہی ہوں تمہاری خالہ سے کہہ دوں کہ جانا اور تمہارا نکاح کرا دوں، انہوں نے شفقت سے کہا تھا۔ نہ اماں، ابھی نہیں، اس نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ ایسے کیسے ابھی نہیں؟ انہوں نے اسے خفگی سے تکا تھا۔ نہیں ادے، ابھی جانا چھوٹی ہے، جائیداد نے عذر تراشا تھا۔ ارے کہاں چھوٹی ہے، پورے 13 برس کی ہے، انہوں نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ پر ہمارے علاقے میں تو اسی عمر میں شادیاں ہوتی ہیں۔ انہوں نے اس کی معلومات میں اضافہ کرنا چاہا تھا۔ پر ادے، میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں، اس نے ہمت مشتبہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ کسے؟ انہوں نے زرد رنگت لیے دکھ سے پوچھا تھا۔ بختیار کو، اس نے اپنی ماں کے ہاتھ محبت سے تھامتے ہوئے کہا تھا۔ وہ جو تمہارے دادا جان کے دوست کی پوتی ہے، وہ جو ابھی 1 سال پہلے امریکہ سے پاکستان آئی ہے، انہوں نے کچھ یاد کرتے ہوئے پھیکے سے لہجے میں کہا تھا۔ جی ادے، وہی، اس نے ان کے چہرے کو بغور تکتے کہا تھا۔ بیٹا، ان کے گاؤں سے تمہاری خالہ بھی تو ہے، وہ بتا رہی تھی کہ وہ لڑکی اتنی اچھی نہیں، دیر رات کو نامحرم مردوں کے ساتھ آ رہی ہوتی ہے۔ گاؤں کے لوگوں نے اس کو دیکھ کے بہت شور بھی مچایا ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو پاس رکھنا چاہا تھا۔ اماں، وہ ایسی ویسی لڑکی نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہی ہیں، ویسی تو بالکل بھی نہیں ہے، اس نے برا مناتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے کب کہا کہ وہ ایسی ویسی لڑکی ہے؟ پر کیا کوئی اچھی لڑکی رات کو دیر تک کسی محرم کے ساتھ گھر واپس لوٹتی ہے؟ وہ بھی لوگوں کی بات کے نشے میں دھت آتی ہے، انہوں نے رسانی سے کہا تھا۔ اماں، ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، وہ بس تھوڑی سی ماڈرن ہے، اس نے عذر تراشا تھا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، جب تم سب جانتے بوجھتے خود کو اس آنکھ میں پھینک رہے ہو تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ پر جانا مجھے بہت پسند ہے، انہوں نے بات ختم کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ بھی بنا کچھ کہے اپنے چھوٹے بھائی کو پیار کر کے کمرے سے چلا گیا تھا۔ وہ بھی زینوں پر ہی تھا کہ یکدم اس کے سامنے اس کے کندھوں پہ آتی لڑکی جو پاگلوں کی طرح لڑک لڑک کر چل رہی تھی، اسے ٹکراتے ہوئے بچی تھی۔ اس نے بغور اسے دیکھا۔ وہ جانا تھی، بھلے ہی وہ 13 سال کی تھی، پر اس نے قد ایسے نکالا تھا کہ کچھ دنوں میں وہ جائیداد کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی ہو پاتی تھی۔ جائیداد لالا، مبارک ہو، آپ کا چھوٹا سا بھائی ہوا ہے نا، اس نے چہک کر کہا تھا۔ جابر کی نظریں اس کی حسین آنکھوں پہ پڑی تھی اور پھر اس کے تمام حلیے پر، لمبی کالی قمیض، کھلا پاجامہ اور سر پر سفید پشاوری شال جسے اس نے اپنے ارد گرد لپیٹا ہوا تھا، گلابی رنگ، سرخ و سفید رنگت، گھنی خمدار پلکیں، وہ بلا شبہ بہت حسین تھی، پر جائیداد کو اس سے نہ کوئی انسیت تھی۔ اسے بختیار پسند تھی اور وہ اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ خیر مبارک کہتا اس کے سامنے سے گزر کر چلا گیا تھا اور وہ بھی اس کے سامنے سے ہٹتے ہی پاگلوں کی طرح خوش ہوتے اوپر کی طرف بھاگی تھی۔ وہ بھی جائیداد کو زیادہ ضد اور پھر جائیداد کی بہت زیادہ ضد کے آگے ہار کر آج جائیداد کی منگنی تھی بختیار سے۔ سب بہت خوش تھے، پوری حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ بختیار پنک کلر کا لہنگا پہنے، کندھے پر دوپٹہ ڈالے، گاؤں کی روایت سے ہٹ کر دلہن بنی بیٹھی تھی۔ سب لوگ حیرت زدہ سے تھے کہ جائیداد خانزادہ کو اس لڑکی کے لچھن معلوم نہیں تھے جو خود اپنی عزت بنا بیٹھا۔ ہر کوئی اپنی جگہ گنگ تھا، پر جائیداد خانزادہ وہ بے انتہا خوش تھا۔ اسے تو اس کی پسند کی عورت مل رہی تھی، اسے زندگی سے مزید اور کیا چاہیے تھا؟ آخرکار منگنی بخیر انجام پائی تھی۔ مہمان اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے تھے۔ جائیداد اور جابر کو گود میں لیے بیٹھا تھا اور اس کی گال پر پیار کر رہا تھا کہ اماں کی آواز پر سر اٹھایا تھا۔ جائیداد، تم نے منگنی تو کر لی، پر وہ لڑکی بالکل بھی اچھی نہیں۔ تم جانا کو دیکھو، کتنی اچھی ہے وہ، اور کہاں بختیار، اور کہاں جانا، انہوں نے افسوس سے کہا تھا۔ جائیداد کو چڑ محسوس ہوئی تھی جانا سے ذکر پر، کیونکہ اب وہ تنگ آ گیا تھا، بار بار جانا اور بختیار کا موازنہ سن کے اسے جانا سے خوف محسوس ہوئی تھی، پر وہ خاموش رہا، اس نے کچھ نہ کہا۔ اماں، میں چلتا ہوں سونے، وہ جابر کو اپنی ماں کی گود میں ڈالتا اٹھ کر چلا گیا تھا۔